السلام علیکم، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ پیارے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کے جلسے میں ہونے والی تقریر کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ حالات کو مزید خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان پہلے ہی معاشی طور پہ بہت کمزور ہے اور پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی اچھی خبر کے حوالے سے ترس رہا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان میں استحکام ہو، معاشی ترقی ہو اور لوگ برسر روزگار ہوں، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہو، لیکن جو پاکستانی دیکھ رہے ہیں وہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے اور اس ڈرامے کے بعد جو ہے وہ حالات اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں علی امین صاحب نے جو پی ٹی آئی کے جلسے میں تقریر کی تھی، وہ یقیناً کوئی اچھی تقریر نہیں تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، اور ایز اے ہول اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وہ پازیٹیو تقریر نہیں تھی۔ اس کے بعد جو مقدمے ہوئے اور جو پرچے ہوئے اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں قومی اسمبلی سے، اس حوالے سے جو ہے وہ جو بعض حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ برسر اقتدار پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ ڈبل گیم کر رہی ہے۔ اب وہ ڈبل گیم کس طرح کر رہی ہے؟ کل فیصل واڈا صاحب نے بھی اس حوالے سے، جو سینیٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو قومی اسمبلی سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں کر رہی، خاص طور پہ جو یعنی کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہی کہ یہ علی امین گنڈا پور کی تقریر کا رد عمل ہے اور یہ رد عمل ہونا تھا جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی بالکل خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 2-3 دنوں میں وزیر اعظم غائب ہی رہے ہیں۔ آج جو ہے انہوں نے وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ اس کو چیئر کیا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف ہے، اور جو لوگ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لائے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون صحیح معنوں میں جو ہے اپنی کوئی کارکردگی شو نہیں کر رہی اور ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی، اور خاص طور پہ جو لوگ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے جو جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ تو اس حوالے سے ان کو تحفظات ہیں اور اس کا اظہار فیصل واڈا صاحب بھی کر چکے ہیں، بعض دیگر حلقے بھی کر رہے ہیں۔ تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی جو وہاں کے پشاور کے ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار کی جو تقریر ہے اس میں یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بات کریں گے اور ان سے خود مذاکرات کریں گے۔ تو آج جو ہے افغانستان کے قونصل جنرل نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات بھی کر لی ہے۔ تو یہ ایک جو فوری ڈیولپمنٹ ہے یہ ہوئی ہے، اور یہ کوئی یہ کہ کل کی ویسے اگر وہ ملاقات کر لیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن کل کی تقریر کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کر لیں گے، تو اس کے بعد فوری طور پہ افغان قونصل جنرل کا ملنا
کوئی اچھی جو ہے نا اچھی سینس میں یہ نہیں جاتا. تو پہلے مسلم لیگ نون کی ڈبل گیم گنڈاپور صاحب، اور پھر آج پروڈکشن آرڈر کے بعد قومی اسمبلی میں جو ہے وہ جو گرفتار قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے. تو چلیں اچھی بات ہے جو ہے ریاض صادق صاحب نے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور اچھا عمل ہے یہ کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور ان ممبران کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں لایا گیا. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، اور ان شدید مشکلات سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو، پاکستان سیاسی طور پہ مضبوط ہو. نہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی مضبوطی کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے یا پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے یا امن لانے کے لیے، استحکام لانے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں جو حالات ہوئے، اور پھر کے پی کے کی اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کو مہاتیر محمد یا محمد بن سلمان جیسے کسی جو ہے آدمی کی ضرورت ہے جو پاکستان کو معاشی جو گرداب میں یہ پھنسا ہوا ہے یا معاشی مسائل میں یہ پھنسا ہوا ہے اس سے نکال سکے. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان قرضے شرضے لے کے چل تو سکتا ہے، لیکن پاکستان کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ 5-10 سال میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا، یا دنیا کی پہلی 2, 4, 5 یا 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، یا پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کے عوام خوشحال ہو جائیں گے. تو اس طرح کے تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، دور تک نظر نہیں آ رہے، اور یہ نظر آنا بہت ضروری ہے. لوگوں کے اندر اعتماد بڑھے گا ہی تب جب ان کو تھوڑا سا آسرا ملے گا کہ یار ہو سکتا ہے کہ ہم 2-4 سال میں جو ہے پاکستان اس سطح پہ پہنچ جائے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں، انہوں نے جو معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں گیا، بلکہ صرف قرضے لیے گئے ہیں اور ان قرضوں کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں کرپشن کی گئی ہے، اور اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں. تو پاکستان کو اس وقت اگر پاکستان کو معاشی طور پہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ میں لے آیا جائے جس سے لوگوں کو یہ آسرا پیدا ہو، لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہو سکتا ہے پاکستان 2-4 سال میں جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے یا ڈیولپمنٹ زیادہ ہو جائے، ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ بھی. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ انفراسٹرکچر پہ توجہ دیتے جائیں اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں، یعنی کہ لوگوں کی معاشی حالت بھی اچھی ہو، ملک کی معاشی حالت بھی اچھی ہو. تو یہ ہوگا تو یہ پاکستان جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا، سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا، تو پاکستان کے حالات تو ایسے ہی رہیں گے. اگر ایسے رہیں گے تو کب تک ایسے رہیں گے؟ آخر معاملات خراب ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ کچھ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا ویژنری آدمی لایا جائے جو پاکستان کو معاشی طور پہ بہت مضبوط کر دے، اور کوئی ایسا ویژن ہو اس کے اندر یا ایسی کوئی چیز ہو. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہیں، جو ان کا دا لائن منصوبہ ہے وہ دنیا کا نامہ عجوبہ ہے، اور اگر وہ منصوبہ بر وقت کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کے جو
ٹاپ کے ممالک میں سعودی عرب کو لے کے جائے گا، اور سعودی عرب کا جو تیل پہ انحصار ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بہت ویژنری آدمی ہے محمد بن سلمان، اس نے ایک چانس لیا ہے، اگر اس کا چانس ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اگر اس کا ویژن ہے اس کے مطابق سارا کچھ ہو گیا، تو سعودی عرب اگلے 5-6 سال 10 سال میں جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہو جائے گا، اور تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لائن منصوبے کی وجہ سے وہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ تو بھائی ضروری یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ چلنے دیا جائے، پاکستان کے اندر سکون رکھا جائے، اور پاکستان میں اگر سکون نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں لڑائی ہو وہ گھر کبھی ترقی کرتا ہے؟ تو پاکستان میں تو لڑائی ہی لڑائی ہے، تو اس صورتحال میں ہم کیسے ترقی کریں گے؟ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے، طاقتور حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو سکون ہے یا استحکام ہے وہ ہم کس طرح لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہر قسم کے اقدامات کرنے چاہیے اور ہر سطح پہ جانا چاہیے۔ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر میری باتیں کچھ اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔